کسی کی اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں، بات کسی کی اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں، بات کسی کی جی چاہتا ہے بات کیے جاؤں، علی کی جی چاہتا ہے بات اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں، بات کسی کی جی چاہتا ہے بات کیے جاؤں، علی کی آ پہنچی سواری جو سرے عرش نبی کی، آ پہنچی سواری جو سرے عرش نبی کی، آئی لب فطرت سے صدا ناد علی کی، آئی لب فطرت سے صدا ناد علی کی، آئی لب فطرت سے صدا ناد علی کی، اوصاف الہی کی جو تصویر کشی کی، اوصاف الہی کی جو تصویر کشی کی، پردے پہ ابھرنے لگی تصویر علی کی، اوصاف الہی کی جو تصویر کشی کی، پردے پہ ابھرنے لگی تصویر ولی کی، کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، ہونٹوں پہ لکیر بھی سلامت ہے ہنسی کی، ہونٹوں پہ لکیر کھل اٹھا تھا کعبہ، کھل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، ہونٹوں پہ ہنسی بھی سلامت ہے ہنسی کی، نظریں ہیں جمی خانہ کعبہ پہ سبھی کی، نظریں ہیں جمی خانہ کعبہ پہ سبھی کی، تحریر جلی ہونے کو ہے نقش خفی کی، تحریر جلی ہونے کو ہے نقش خفی کی، اے چشم مخالف میری زنجیر زنی کی، اے چشم مخالف میری زنجیر زنی کی،
دنداں شکنی دیکھ اویسے قرنی کی، دنداں شکنی دیکھ اویسے قرنی کی، سب توڑ لیے دانت محبت میں نبی کی، بانی شریعت نے نہیں اس کی نفی کی، اے چشم مخالف میری زنجیر زنی کی، دنداں شکنی دیکھ اویسے قرنی کی، سب توڑ لیے دانت محبت میں نبی کی، بانی شریعت نے نہیں اس کی نفی کی، بانی شریعت نے نہیں اس کی نفی کی، پھر خانہ کعبہ میں قدم رکھ نہ سکے بت، پھر خانہ کعبہ میں قدم رکھ نہ سکے بت، اس شان سے مولا نے میرے بت شکنی کی، اس شان سے پھر خانہ کعبہ، پھر خانہ کعبہ میں قدم رکھ نہ سکے بت، اس شان سے مولا نے میرے بت شکنی کی، اے ساقی میں خانہ بساج اتنی پلا دے، اے ساقی میں خانہ بساج اتنی پلا دے، تا حشر شکایت نہ رہے تشنہ لبی کی، تا حشر شکایت، میں ہوں در اولاد پیمبر کا بھکاری، میں ہوں در اولاد پیمبر کا بھکاری، کھاتا بھی اسی در کی ہوں گاتا بھی اسی کی، میں ہوں در اولاد پیمبر کا بھکاری، گاتا بھی اسی در کی ہوں گاتا بھی اسی کی، بھی جو رخ سے مشیت اٹھائے گی، پردہ کبھی جو رخ سے مشیت اٹھائے گی، ناروں سے یا علی کے فضا گونج جائے گی، ناروں سے یا علی، پردہ کبھی جو رخ، پردہ کبھی جو رخ سے مشیت اٹھائے گی، ناروں سے یا علی کے فضا گونج جائے گی، سب کچھ یہیں رہے گا یہ بس ساتھ جائے گی، سب کچھ یہیں رہے گا یہ بس ساتھ جائے گی،
علی سنبھال کے رکھ کام آئے گی سب کچھ یہی رہے گا کچھ یہی رہے گا یہ بس ساتھ جائے گی حب علی سنبھال کے رکھ کام آئے گی میں منکر میں عظمت نماز کا منکر نہیں مگر وہ کام آئے گی یہ اگر ساتھ جائے سب کچھ یہیں رہے گا کہ بس ساتھ جائے گی حب علی سنبھال کے رکھ کام آئے گی میں عظمت نماز کا منکر نہیں مگر وہ کام آئے گی یہ اگر ساتھ جائے گی وہ کام آئے گی یہ اگر ساتھ جائے گی دم لاکھ دوستی کا بھرے دشمن علی دم لاکھ دوستی کا بھرے دشمن علی ذکر علی کرے گا زباں لڑکھڑائے گی ذکر علی کرے گا ذکر علی کرے گا دم لاکھ دوستی کا بھرے دشمن علی ذکر علی کرے گا زبان لڑکھڑائے گی ذکر علی کرے گا زبان لڑکھڑائے گی گونجی تھی جو صدا شب معراج عرش پر گونجی تھی جو صدا شب معراج عرش پر میدان حشر میں وہی آواز آئے گی میدان حشر میں ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعر آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعر آیا کہ مشکل میں علی کا نام لب پہ بار بار آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعر آیا کہ مشکل میں علی کا نام لب پہ بار بار آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے بتانے خانہ کعبہ خدائی
بھول بیٹھے سب بتانے خانہ کعبہ خدائی بھول بیٹھے سب نظر کے سامنے جب چہرہ پروردگار آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے میری تینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر میری تینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر علی کا نام آیا اور چہرے پر نکھار آیا تمہیں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر علی کا نام آیا اور چہرے پر نکھار آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے ادھر کی پار خندق عمر ابن عبدود نے اور ادھر کی پار خندق عمر ابن عبدود نے اور ادھر لی شیر نے انگڑائی اٹھ کر کے شکار گھر کی پار خندق عمر ابن عبدود نے اور ادھر لی شیر نے انگڑائی اٹھ کر کے شکار آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے انبیاء کا ایک شعار آیا نظر آئی وہیں اسلام کی گردن سر نیزہ نظر آئی وہیں اسلام کی گردن سر نیزہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں جہاں جب اختیار آیا ہمارے ہاتھ بھی ہے یہ چند شعر میں نے زیارت کے موقع پہ امام حسین کے روزے پہ کہتے ہیں یا حسین لبیک یا امام لبیک یا حسین لبیک یا امام مولا تیرے حضور میں حاضر ہے یہ غلام لبیک یا حسین لبیک یا امام آنکھیں ترس رہی تھی زیارت کے واسطے تڑپا ہوں ایک عمر میں اس دل کے واسطے
اے شاہ مشرقین یا شاہ تشنکام، لبیک یا حسین، لبیک یا امام۔ طاقت زبان میں جو نہیں، طاقت زبان میں ہے کہاں جو کروں کلام، اشکوں سے کر رہا ہوں رقم حال دل تمام، کر لیجئے قبول مولا میرا سلام، لبیک یا حسین، لبیک یا امام۔ احسان مند ہے شہ عالی مقام کے، رتبے بلند کر دیے مولا غلام کے، اب زائروں میں آپ کے آتا ہے میرا نام، لبیک یا حسین، لبیک یا امام۔ اگلا لہو صغیر نے اس خاک پاک پر، شبیر دیکھتے رہے اور اس کی خاک پر اکبر کی ناتمام جوانی ہوئی تمام، لبیک یا حسین، لبیک یا امام۔ فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ علی کا تذکرہ عبادت ہے۔ آج کی رات اس عزا خانے میں تھوڑی دیر مدح علی ہو جاتی ہے۔ خدا سلامت رکھے سچے صاحب کو، یہ بھی مدح مولا میں شعر سناتے ہیں۔ پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہی چیز جو نظم میں کہی گئی اس کو نثر میں پیش کروں۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ عبادتیں اسلام میں لاکھوں ہیں، مگر کسی میں وقت کی قید ہے، کسی میں مقام کی قید ہے، کسی میں زمانے کی قید ہے، کسی میں رقم کی مقدار کی قید ہے، کسی میں افراد کی تعداد کی قید ہے، کسی میں وطن کی قید ہے، کسی میں سفر کا مسئلہ ہے۔ لیکن ذکر علی وہ عبادت ہے کہ وطن میں ہو یا سفر میں ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، مالدار ہو یا مفلس ہو، بیمار ہونے سے یا سفر میں ہونے سے یہ عبادت قصر نہیں ہوتی۔ تنہا ہو جب بھی مدح علی کرو، مجمع ہو جب بھی مدح علی کرو۔ ذکر علی عبادت ہے، اور خدا کی قسم ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نہ زمانہ مقرر، نہ مقام مقرر، نہ جگہ مقرر۔ حضور سرور کائنات کی یہ حدیث دشمنان علی کو چیلنج ہے، اس لیے کہ جب کوئی شے عبادت ہوگی تو آدمی ایک ہی واقعے کا ذکر نہیں کرے گا، کتاب زندگی کا ہر ورق الٹے گا،
کوئی بچپن کا ذکر کرے گا، کوئی جوانی کا ذکر کرے گا، کوئی بڑھاپے کا ذکر کرے گا، کوئی گھر میں بیٹھنے کا ذکر کرے گا، کوئی میدان میں نکلنے کا ذکر کرے گا، کوئی دور اسرت کا ذکر کرے گا، کوئی دور امارت کا ذکر کرے گا۔ گویا رسول نے چیلنج دے دیا کہ کتاب زندگی علی سے جو سطر بھی پڑھ کے دیکھو مشیت خدا کے خلاف نہ ملے گی، عبادت رہے اور عزیزان گرامی، اس ذکر کی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ ذکر پھیلے تو عمر کائنات ناکافی ہے ذکر علی کو سمیٹنے کے لیے، اور اگر یہ ذکر سمٹے تو 1 منٹ کے اندر میرا جیسا جاہل بھی ذکر علی تمام کر سکتا ہے کہ ذکر علی 2 سجدوں کے درمیانی وقفہ ہے حیات علی، ایک جو خانہ کعبہ میں ہوا، ایک جو مسجد کوفہ میں۔ اب یہ بتائیے کہ کیا ذکر کروں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر ذکر تو کرنا ہی ہے، اور ذاکر حیران رہ جائے کہ کون سا ذکر کرے۔ کیا کعبہ بیان کروں، یا آغوش رسول بیان کروں، یا دعوت عشیرہ بیان کروں، یا شب ہجرت بیان کروں، یا میدان بدر بیان کروں، یا میدان احد بیان کروں، یا خیبر و خندق بیان کروں؟ کیا بیان کروں؟ آیہ تطہیر بیان کروں کہ آیہ ولایت بیان کروں کہ آیہ استخلاف بیان کروں، حدیث طیر بیان کروں کہ حدیث نور بیان کروں کہ حدیث باب بیان کروں کہ حدیث منزلت بیان کروں؟ سب سے بڑھ کے غدیر کہہ رہی ہے مجھے نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ تو اب پڑھا جائے تو کیا پڑھا جائے، اور بیان کیا جائے تو کیا بیان کیا جائے؟ کوئی ایک واقعہ تو منتخب کرنا ہی پڑے گا، کوئی ایک واقعہ تو منتخب کرنا ہی پڑے گا بیان کرنے کے لیے۔ ابھی جب میں یہاں حاضر ہو رہا تھا سینٹر المہندی سینٹر میں، ہمارے ایک دوست نے ایک مضمون کی فرمائش کی کہ آپ وہ پڑھ دیجئے گا وہاں مجلس میں، بہت دنوں سے سنا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، جیسے شاعروں کو حق ہے کہ اپنا قصیدہ یا منقبت ریپیٹ کر دیں، حالانکہ اس طرح سے میں نے کبھی ٹورانٹو میں نہیں پڑھا، یہ بات صحیح ہے، تو یہاں کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ گوشے ایسے ہوں جو حضرات نے یہاں نہ سنے ہوں۔ بہرحال وہ ایک مشہور چیز ہے جس کے لیے ہم بدنام بھی ہیں، اور خدا کی قسم یہ بدنامی ہمیں گوارا بھی ہے، اس لیے کہ جرم عداوت میں نہ پکڑے جائیں، جرم محبت میں پکڑا جانا۔ صلوات بھیجتے ہیں محبت۔ اب بدنصیبی سے ہماری قوم میں بھی 2 نظریے ہو گئے ہیں، اور کچھ ذاکر اس سلسلے میں ہدف اعتراض بنتے ہیں، وہ تو خیبر خندق پہنچتے ہیں، وہ تو واہ کے لیے پہنچتے ہیں، وہ تو واہ کے لیے پہنچتے ہیں، خیبر خندق پہنچتے ہیں، کام کی باتیں پہنچتے ہی نہیں۔ ارے بڑے بیکار کے لوگ ہیں جن کو علی کی فضائل کام کی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ خیبر خندق پہنچتے ہیں، واہ کے لیے پہنچتے ہیں، ہم نہ واہ کے لیے پہنچتے ہیں اور نہ کسی کو جلانے کے لیے پہنچتے ہیں، نہ بگاڑنے کے لیے پہنچتے ہیں، فضائل علی پہنچتے ہیں۔
مجمع واہ واہ کرتا ہے. ہم نے کسی سے آج تک کہا کہ ہم مجلس پڑھنے چل رہے ہیں آپ واہ واہ کیجیے گا؟ ایک آدمی خدا کی قسم مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کسی ایک سے کہو تو اٹھ کے کہہ دے کہ ہم سے کہا. لیکن لوگ واہ واہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ صورت دیکھ کے تھوڑی کرتے ہیں. ہماری واہ واہ نہیں کرتے ہیں، مولا کے فضائل کی واہ واہ کرتے ہیں. تو اگر یہ واہ کھلے تو یہ بات بہت دور تک جائے گی حضور. کیا خیبر خندق پڑھتے ہیں، لڑائیاں پڑھتے ہیں؟ لڑائیاں پڑھنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، ورنہ فرسٹ گریڈ وار کے بہت سے واقعات چھپے ہوئے ہیں، کتابیں. سیکنڈ گریڈ وار کے سینکڑوں ہزاروں واقعات چھپے ہوئے ہیں، پورے رسالے کتابیں، بہت کچھ ہے میٹر پڑھنے کے لیے. پانی پت کی لڑائیاں ہیں، بکسر کی لڑائی ہے، ادھر آئیے بیٹل آف واٹرلو ہے، کتنی لڑائیاں ہیں. تو لڑائیاں پڑھنے کا اگر شوق ہو تو تاریخ کے اندر سینکڑوں ہزاروں لڑائیاں، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ قصے ہیں اس کے، وہ نہیں پڑھتے ہیں. خیبر خندق اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ دونوں علی کی مدح کے قصیدے کے دو شعر ہیں. چلو بات بھیجتے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی اس لیے پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے فرمائش کر دی کہ وہ خیبر سنا دیجئے، بہت دنوں سے نہیں سنی. چند جملے بہت اختصار کے ساتھ. جب ابو سفیان تھک گیا تو اس نے خیبر کے یہودیوں کو اونچا کیا اور وہ اسلام کے لیے خطرہ بنے، جاتے آتے مسلمانوں کو قتل کرنا، لوٹنا، نقصان پہنچانا. تو اب رسول کا فرض ہو گیا کہ ان کی سرکوبی کی جائے. پہلے ان کو وارننگ دی گئی، جب وہ نہیں مانے تو حضور لشکر لے کے چلے اور ان کے وہ قلعے جو جنگی نہیں تھے، مسلمانوں کا لشکر بختے بختے آگے جب وہ آیا قلعہ جو ان کا جنگی قلعہ تھا فوجی نقطہ نظر سے، جس کا نام قلعہ قموس تھا، تو وہاں آ کے لشکر اسلام رک گیا. وہ رخ مجھے واقعہ عرض نہیں کرنا ہے کہ کیا ہوتا رہا. مختصر یہ ہے کہ لوگ جاتے تھے لیکن حالات وہاں ناگفتہ ہو جاتے تھے. تو خیریت سے عالم لشکر اسلام لے کے واپس آ جاتے. یہ کام مسلسل جب کئی دن ہوا تو مزاج سرور کائنات پر بار گزرا. اور آخر میں فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِحَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں علم اس کو دوں گا، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا. خدا و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا. پلٹے گا نہیں جب تک اس کے ہاتھوں میں فتح نہ ہو جائے. عجیب و غریب ہے عزیزان گرامی. اس حدیث کا نام حدیث رایت ہے، یعنی علم والی حدیث. یہ بھی عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اس طول تاریخ میں اسلام کی ہر چیز بڑھ گئی ہے. منبر بڑھ گئے، مسجدیں بڑھ گئیں،
تفسیر قرآن بڑھ گئی، حدیث کی کتابیں بڑھ گئیں، نماز کے طریقے بڑھ گئے، روزے کے اوقات بڑھ گئے، حج کے عنوان بڑھ گئے، اسلامی جتنی چیزیں نہیں سب بڑھ گئیں، سوائے اس کے کہ علم بٹانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ آپ نے کبھی غور بھی کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ علم ایک ہی کے پاس رہا، اصل میں ملا سب کو تھا، جو سنبھال پایا اسی کے پاس رہ گیا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ نعرہ صلوات۔ اضطراب میں رات کٹی، سویرا ہوا، حضور نماز صبح سے فارغ ہوئے، مسلمان حضور کے خیمے میں جمع، بزرگان اسلام گردن اٹھا اٹھا کے چہرے انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اطمینان اس لیے ہے کہ علی بیمار ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، اور ہونا ہی چاہیے تھی۔ کن آنکھوں سے شکست لشکر اسلام دیکھتے ہیں۔ اور ابھی حضور نماز صبح سے فارغ ہو کے بیٹھے تھے کہ جبرائیل پیغام ربانی لائے۔ ایک ہوتا ہے قرآن جس کے لیے تحدی ہے، جو معجزہ ہے، جس کا جیسا بن نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو کلام پروردگار ہے اس کا نام حدیث قدسی ہوتا ہے۔ حدیث قدسی کا نزول ہوا، یعنی اللہ کا میسج آیا جو جزو قرآن نہیں تھا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کہ ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، یہ ہے حدیث قدسی۔ ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب، علی کو پکارو۔ لوگ ناد علی سمجھتے ہیں کہ پراپر ناؤن ہے۔ یہ ناد علی اب تو ایک پراپر ناؤن کی طرح استعمال ضرور ہوتا ہے، لیکن نادے جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے۔ یہ نادے معنی ندا دو، عربی گرامر کے حساب سے نادے کے معنی ہے پکارو، ندا دو۔ نادے علیان، رسول کو اللہ آرڈر کر رہا ہے کہ اے رسول تم علی کو پکارو، یا اللہ اپنے ہوتے علی کو پکاروا رہا ہے۔ نادے علی علی کو پکارو، پکارو۔ اچھا پکارنا کیا چیز ہے؟ نادے علی علی کو ندا دو، وہ مظہر العجائب ہیں، ان سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ مظہر العجائب ہیں، ان سے عجائبات عجیب باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تجد ہو اونن لگا، تم پاؤ گے ان کو اپنا مددگار، پھر نوائب سختیوں میں۔ تو اب تو سمجھیے کہ یہ علی کہنا بدعت نہیں ہے، سنت ہے۔ علی کو پکارو، یہ بھی غور فرما لیجئے گا، پکارو کا لفظ آدمی 3 لہجوں میں بات کرتا ہے۔ ایک چپ کے بات کرتا ہے تاکہ میں آپ سے بات کروں دوسرا سن نہ سکے، جس کو کہتے ہیں وسپرنگ، کانا پوسی، چپ کے بات کرنا، کہ ایک سے بات کرے دوسرا سننے نہ پائے۔ ایک میڈیم پچ ہوتی ہے بات کی،
یعنی میں بات آپ سے کر رہا ہوں مگر دو چار جو قریب بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں، لیکن جو دور بیٹھے ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے پکارنا، پکارنا کسے کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں تاکہ دور تک آواز جائے۔ اونچی آواز میں جب کسی کو آواز دی جائے تو اس کو پکارنا کہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے، میں آواز دوں محمود صاحب مثلا، تو اب یہ ہوا پکارنا کہ دور تک آواز جائے۔ اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے کہ علی کو پکارو تاکہ سارا مجمع سنے، بعد میں بحث نہ اٹھے کہ علی کو پکارنا جائز ہے کہ ناجائز۔ جب حکم پروردگار آ گیا تو انہوں نے کہا آئے نا علی، علی کہاں ہے؟ یہاں پر دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ خیبر میں تھے اور اپنے خیمے میں تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی، آنکھیں دکھ رہی نہیں اس لیے باہر نہیں نکلتے تھے خیمے سے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں مدینے میں تھے، آئے نہیں تھے آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے اور باعجاز آ گئے۔ اگر یہ دوسری روایت بھی مان لیں تو مقام حیرت نہیں ہے، اس لیے کہ جب مظہر العجائب کہہ دیا گیا، سلامات بھیج دیں تو ایک روایت یہ ہے کہ وہاں سے مولا علی باعجاز آ گئے، جیسے ہی رسول نے کہا اے نا علی، علی آ گئے، اور اس محفل میں جس میں لوگ بیٹھے تھے اور حضور تشریف فرما تھے، اس شان سے داخل ہوئے میرے مولا کہ ایک ہاتھ سلمان کے کندھے پر تھا، ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پر تھا۔ آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، لہذا ایک ہاتھ سلمان کے کندھے پر، ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پر، اس طرح سے اس خیمے میں داخل ہوئے جس میں سرور کائنات میں اصحاب کرام تشریف فرما تھے۔ یہ منظر بھی عجب تھا، ایک طرف 9 درجے کا ایمان، ایک طرف 10 درجے کا ایمان، بیچ میں کل ایمان۔ صلوات بر محمد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا یا علی کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیفیت یہ ہے کہ آپ کی زیارت سے محروم ہوں۔ قریب بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، سر کو جھکا کے اپنے زانوں پر رکھا، اور کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے کہ جیسے ورق قرآن الٹا جاتا ہے اس طرح انگشت شہادت کو زبان اقدس سے مس کیا اور علی کی آنکھوں پر پھیر دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی آنکھوں کی کوئی تکلیف ہوئی نہ، اور اس کے بعد رسول نے علم لیا اور اس کو حرکت دی۔ اللہ جانے کیوں حرکت دی، کوئی وجہ کتابوں میں نہیں لکھی، ہو سکتا ہے گرد فرار جھاڑی ہو،
لو یا علی. مولا رہوار پر سوار ہوئے, عالم لیا اور چلے. روز یہ ہوتا تھا کہ لشکر چلے, چلو تم آؤ, جلدی آؤ, ساتھ چلو. آج یہاں جانے والے کو فکر ہی نہیں ہے کہ لشکر کہاں آ رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. آتا رہے گا جب آتا رہے گا. اچھا, وہاں سچویشن یہ تھی کہ لشکر اسلام نیچے تھا, پہاڑی تھی, پہاڑی پر قلعہ تھا, پہاڑی تھی, پہاڑی پر قلعہ تھا, اور قلعے کے دروازے کے اوپر ایک کھڑکی تھی. یہ بڑی محنت سے جمع کیا ہوا مضمون ہے. قلعے کی دیوار, دروازے کے اوپر ایک کھڑکی تھی, اس میں ایک آدمی بیٹھتا تھا, وہ واچ مین تھا. وہ ادھر بھی دیکھتا تھا اور ادھر انفارمیشن قلعے میں دیتا تھا. جو ادھر کا میدان کا منظر ہے وہ ادھر بتاتا تھا, تاکہ فوجی اعتبار سے اسی حساب سے وہاں تیاری ہو. وہ تورات وغیرہ پڑھے ہوئے تھا, اوریجنل. ہاں, یعنی تحریف والی نہیں, اصلی اس کے نسخے وغیرہ کچھ اس کے پاس تھے, یا اس نے کہیں سے حاصل کیا تھا, کیا تھا. بہرحال وہ کچھ پڑھے ہوئے تھا. اس نے آنے والے کے تیور دیکھے, رفتار دیکھی, چہرہ دیکھا جب قریب آئے, انداز دیکھا, اور پھر آنے والے نے علم کو, ظاہر ہے کہ جس کی چوب جو ہوتی ہے وہ لکڑی کی ہوتی ہے, بانس ہوتا ہے, پرچم جس میں ہوتا ہے, وہ ہاتھ میں لیے تھا. آن کے اس نے پتھر میں نصب کیا. دیکھیے, ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا, مولا علی اس کے پہلے 3 لڑائیاں بڑے مارکے کی اور لڑے ہیں, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق. لیکن ان تینوں لڑائیوں میں انسانی طاقت سے آگے بڑھ کے کوئی جلوہ نہیں دکھایا ہے. لیکن اس چوتھی لڑائی میں مولا نے کئی جلوے دکھائے ہیں. یہ مظہر العجائب کے لفظ کی تشریح کی ہے. سنا ہم نے, پتھر میں علم کو نصب کیا. اس نے یہ بھی دیکھا, اس نے ادھر پکار کے کہا کہ رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے, ابھی نہ تلوار چلی ہے, نہ مقابلہ ہوا ہے, کچھ ہوا نہیں ہے. انہوں نے کہا رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے, آج وہی آیا ہے جس کا ذکر تورات میں ہے. یہ واقعہ بہتوں کے کلیجے پر داغ ہے, اس لیے اس کو لوگ سننا نہیں چاہتے. مولانا شبلی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے, جس کا دل چاہے ان کی کتاب ملاحظہ کر لے. سیرت النبی میں یہ واقعہ ہے, فتح خیبر. اور انہوں نے لکھا ہے کہ بزرگان اسلام تشریف لے گئے, مگر اب سنیے یہ کیسا مگر ہے, خدا کی قسم. مگر خدا نے یہ شرف علی کے نصیب میں لکھ دیا تھا. یعنی کیا خدا کی قسم لکھنے کا بھی احتیاط ہے کہ گویا علی کو کوئی کریڈٹ تھوڑی ہے, وہ تو خدا ہی نے لکھ دیا تھا. خدا نے یہ شرف علی کے نصیب میں لکھ دیا تھا, ان کے ہاتھوں میں فتح ہو گیا. دیکھا ہم نے, جہاں معاملہ وہ ہو رہا ہے تو علی سے ہٹا کے خدا کو, کہ وہ یہ کام تو خدا نے کر دیا. خدا نے یہ شرف علی کے نصیب میں لکھ دیا تھا. میں نے کہا ہاں یہ عجیب و غریب معاملہ ہے.
خدا اکثر چیزیں علی کے نصیب میں لکھ دیتا ہے. کعبے میں پیدا ہونے کا شرف علی کے مقدر میں، رسول کی گود میں پلنے کا شرف علی کے مقدر میں، عقد فاطمہ کا شرف علی کے مقدر میں، شب ہجرت کا شرف علی کے مقدر میں، فتح بدر کا شرف علی کے مقدر میں، فتح خندق کا شرف علی کے مقدر میں، ذوالفقار کا شرف علی کے مقدر میں، کل ایمان کا شرف علی کے مقدر میں، خیبر کے در کا شرف علی کے مقدر میں. کاتب تقدیر نے ہر شرف علی کے مقدر میں لکھ دیا. اب تم اپنے مقدر کو پھوڑ مارو گے تمہارے مقدر. تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کہیں کاتب تقدیر بھی مذہب علی تو نہیں رکھتا جو ہر طرف یہی صلوات بر محمد کہ رب موسیٰ کی قسم تم ہار گئے. وہی آ رہا ہے جس کا ذکر تورات میں. اور اب دروازہ کھلا خیبر کا، دروازہ کھلا خیبر کا. تاریخ بتاتی. اچھا دروازہ بھی سمجھ لیجئے کیسا تھا. وہ ایسا دروازہ نہیں تھا پٹوں والا جو یوں کھلتا ہو، وہ گیٹ کم برج تھا. دیکھیے بعضی چیزیں ایسی ہیں جس پر لوگ ہنستے ہیں، مگر ہنسنے کے پہلے بھی تھوڑی سی ریسرچ کیا کیجئے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 40 پہلوان مل کے اس کو کھولتے تھے، 40 پہلوان بند کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں دیکھیے اجی وہ شیعوں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں. ماں بڑھانے پائے تو اتنا بڑھا گیا. 40 پہلوان کھولتے تھے، عقل میں آنے والی بات ہے. 40 وہ اس طرح کا دروازہ پٹوں والا سمجھتے تھے کہ یوں کر کے کھولا اور بند کر دیا. وہ ایسا نہیں تھا. وہ گیٹ کم برج تھا. آپ اس کو سمجھیے کیا تھا. وہ ایسے کھلتا تھا. آگے اس کے خندق تھی. جب وہ اوپر سے نیچے اترا وہ لوہے کا پٹ پورا ایک پیس تھا، 1 پیس تھا. 2 دروازے نہیں تھے، سنگل پیس تھا. وہ ایسے ادھر گراریاں لگی تھیں اور زنجیریں تھیں. ادھر سے لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ ڈھیل دی تو وہ پٹ نیچے ہونے لگا. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ ایسے آ گیا کاہے کے اوپر، خندق کے اوپر. وہ برج بن گیا اور زنجیریں لگی ہوئی ہیں جو جس سے وہ رکا ہوا ہے. اور جب اس کو بند کرنا ہوا تو ادھر پھر پہلوانوں نے اس کو کھینچا. کرین سسٹم تو تھا نہیں ان کے پاس، ہاتھی سے کام ہوتا تھا. تو پھر پہلوانوں نے اس کو کھینچا اور جو کھینچا تو پھر وہ دروازہ اٹھ گیا. اور جب اٹھ گیا تو خندق آ گئی سامنے. وہ دروازہ بند ہو گیا، ادھر خندق سامنے آ گئی. اور جب وہ کھل گیا تو وہی برج بن گیا. دروازہ کھل گیا اور خندق کے اوپر وہی برج بن گیا. اب سچویشن سمجھ میں آ گئی. وہ اس پوزیشن کا تھا. اب سمجھیے کہ 40 پہلوان کھولتے تھے، 40 پہلوان بند کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اب تو سمجھ میں آ گیا نا. وہ ویسا نہیں تھا کھول کے یوں کر کے ایسے بند کرنے والا. وہ ایسے اٹھایا جاتا تھا، ایسے کھولا جاتا تھا. وہ کھلا اور اس میں سے پہلے مرحب نہیں نکلا. یہ سمجھ لیجئے آپ، نہ کسی دن وہ اس کے پہلے نکلا تھا آج تک. وہ جیسے نام مشہور ہو جاتا ہے نا، تو خیبر کے ساتھ نام مشہور تھا اس کا. خیبر میں مرحب رہتا ہے. وہ اس کا بھائی نکلتا تھا روز. انتر وہ نکلتا تھا روز. مگر وہ اس زمانے میں اب عرب جو تھے اور لڑائی میں وہ سب چہرے پر
نقاب پڑی ہوئی ہے، وہی لوہے کی جالی ہو، ہوت بہت سر کے اوپر اور زراؤ یہ سب پہنے ہوئے نکلتا تھا. لوگ سمجھتے تھے مرحب آ گیا. بس اب لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ عزم یہودی ڈھول بجاتے تھے تو لشکر اسلام کے گھوڑے بھڑک جاتے تھے. یہ تو جمے رہتے، گھوڑے بھڑک جاتے تھے. اب پتہ نہیں آج وہ ڈھول بجانا بھول گئے یا گھوڑوں نے بھڑکنا بھول گئے، کیا ہوا. بہرحال وہ نکلا پہلے، وہ بھی پہلوان تھا زبردست، وہ بھی پہلوان تھا، معمولی نہیں تھا. وہ نکلا اور مولا علی نے اسے دعوت اسلام دی. مولا علی بڑے باوصول لڑنے والے تھے، کبھی لڑائی میں پہل نہیں کرتے تھے، پہلے آدمی کو دعوت اسلام دیتے تھے. اگر وہ دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس کے سامنے 9 وار پیک پیش کرتے تھے کہ نہ ہم تم سے لڑیں نہ تو ہم سے لڑو. جب وہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دے تب تلوار چلاتے تھے، اور تلوار چلاتے تھے تو پہلے اس سے کہتے تو حملہ کر، اور جب وہ 2-3 حملے کر لیتا تھا تب یہ اس کو وارننگ دیتے تھے کہ اچھا اب میرا حملہ روک. اور اس کے بعد قصہ ختم ہو جاتا تھا. اس لیے کہ علی نے ایک وار کے علاوہ دوسرا وار کسی پر نہیں کیا. اور یہ بھی سن لیجئے، کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ کتابوں میں جو لکھا ہے کہ عمرو ابن عبد ود سے 70 وار کی رد و بدل ہوئی. 70 وار کی رد و بدل کا مطلب یہ ہے کہ 69 وار اس نے کیے، 69 اس نے کیے، 70واں علی نے کیا. اب اس کو 69 کا کیوں چانس دیا وہ بھی سن لیجئے کہ اوروں کو اتنا چانس کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا. رسول نے اس کو کل کفر کہا تھا، علی نے موقع دیا کہ کفر کو جتنے داؤں یاد ہو ایمان کا آزما کے صلوات اور محمد. غور کیجیے گا ذرا، تو ورنہ 2-3 باروں کا موقع دیتے تھے، پھر ہاتھ چل جاتا تھا اور ایک ہی وار میں ختم ہو جاتا تھا وہ. اس لیے کہ ایک وار میں اگر نہ ختم ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وار نے خطا کی، اور امام سے خطا ہوتی نہیں. سنیے گا، وہ آیا انتر 2-3 بار کیا اس نے، اس کے بعد وہ گرا زمین پر، اور زمین پر گرا تو اندر اطلاع ملی اس کے بھائی کو کماٹ ڈالا گیا تیرا بھائی. اب وہ کو احساس ہوا کہ آج جاتے ہی جاتے ختم ہو گیا. اب وہاں سے وہ چلا، اب اصلی والا مرحب اب چلا، اب چلا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ 2 زر ہیں، 2 خود، 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 کمانے، 2 ترکش، ہر چیز ڈبل لے کے چلا. تلے اوپر 2 زر ہیں پہنے ہوئے، تلے اوپر سر پر 2 خود رکھے ہوئے، 2 تلواریں لگائے ہوئے.
اس لیے کہ وہ ڈر رہا تھا کہ آج کوئی زبردست کا مقابلہ ہے، اور آیا سامنے، وہ یہ کہتا ہوا آیا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرب ہوں، تاریخ میں اس کا رجز موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا آیا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرب ہوں۔ جیسے سامنے آیا مولا کے تو آن کے بڑے غرور سے کہنے لگا سارا خیبر جانتا ہے میں مرب ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے رجز پڑھا اور کہا سارا خیبر جانتا ہے میں مرب ہوں، ویسے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ مرب ہے تو کیا ہوا، میرا نام حیدر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تلوار سے پہلے نام لڑا، ابھی تلوار نہیں چلی ہے، ابھی تلوار نہیں چلی ہے، ابھی نام لڑ رہا ہے۔ اس نے کہا مرب، اس نے کہا حیدر۔ اس کی دایا نے منع کیا تھا حیدر سے نہ لڑنا، حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا، مگر لڑا۔ مولا نے کہا پلٹ جا، تو کہا نہیں عورتیں ہنسیں گی، کافر صحیح مگر اتنا خیال تھا۔ بعد میں تب متوجہ رہیے گا، دیکھیے نظر ہٹنے نہ پائے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا، مس ہو جائے مضمون تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کہا میں مرب ہوں، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ فوراً اس کے اوپر اثر ہوا۔ اب سمجھ لیجئے نعرہ حیدری سے کیسے لوگ ڈرتے ہیں۔ کہا تو اچھا اسلام قبول کر، ہمارا فلسفہ اسلام سمجھ، ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا بات کرتے ہیں، اس کو غور کر۔ کہا ناممکن، اسلام تو نہیں قبول کر۔ کہا اچھا نہ ہم تجھ سے لڑیں نہ تو ہم سے لڑ، آرام سے اپنے گھر تو رہے، آرام سے اپنے گھر ہم رہے، آپس میں معاہدہ کر لیں، لڑائی نہ لڑنے کا، پلٹ جا واپس طے کر لیں۔ کہا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے۔ کہا اچھا دو وار کر، ایک وار، دو وار، تین وار کیے اس نے، ادھر ادھر تلوار اس کی ہوا میں ادھر سے ادھر ہو کے رہ گئی۔ بس اب آپ میرے متوجہ رہیے گا، اب آپ میرے متوجہ رہیے گا۔ دیکھیے دو ہیں فن تقریر، ایک فن یہ ہے کہ 2 منٹ کا مضمون ہو گھنٹہ بھر میں پڑھا جائے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، اور ایک آرٹ یہ ہے کہ گھنٹہ بھر کا مضمون ہو 1 منٹ میں پڑھ دیا جائے، یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب پھر آپ میری طرح متوجہ رہیے گا، آپ متوجہ نہ رہے اس لیے کہ علی کی تلوار کے اوپر دیکھتا ہوں آپ کی نظر ساتھ دیتی ہے کہ نہیں۔ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ 2 خود، 2 درہیں، 2 خنجر، 2 تلواریں، 2 نیزے، 2 ترکشیں، 2 تیر کمانیں، ہر چیز 2۔ امام عادل نے تاکا، مرحب 1، ہر چیز 2، ذوالفقار اٹھی۔
بھائی یہ ذوالفقار حیدر کرار ہے. وہی میں نے کہا کہ دیکھیے نظر ہٹنے نہ پائے. اور جیسے ہی یہ دو ٹکڑوں میں بٹ کے گرا, انہوں نے جلدی جلدی دروازہ وہ دروازہ کھینچ لیا انہوں نے. اور جیسے ہی دروازہ کھینچا ویسے ہی بفرا ہوا شیر ادھر جھپٹا اور بایاں ہاتھ فولاد میں ڈال کے جھٹکا دیا. جھٹکا دیا پھینکا ادھر دروازہ, ادھر آ کے گرا, ادھر آ کے گرا دروازہ. اب دنیا دیکھ لے, جب یہ امر سے لڑنے جا رہے تھے تو کسی نے کہا تھا کہ یا علی یہ امر ہے, ایک دفعہ سپر گر گئی تھی تو اونٹ کا بچہ اٹھا لیا. بزرگ اچھا ہوا کہ آپ نے طاقت کی حد بتا دی کہ اونٹ نہیں اٹھا پایا, اونٹ کا بچہ اٹھا لیا. شاید علی نے عملی جواب دیا کہ میں خیبر چھوڑ دوں تو خیبر کا دروازہ. اب لڑائی تو ختم ہو گئی تھی, اس لیے کہ اب ان کے پاس لڑنے والا کوئی نہیں تھا, مقابلے قدم ان میں نہیں تھا. لیکن خیبر کے قلعے میں مال بہت تھا. دروازہ ٹوٹ گیا جو برج تھا, لوگ حسرت سے دیکھ رہے ہیں. حسرت سے دیکھ رہے ہیں, کیا کریں. آخر کو علی سے ان کی حسرت دیکھی نہ گئی. اچھا وہ زنجیروں سے ٹکا رہتا تھا, وہ خندق سے تھوڑا چھوٹا پڑ گیا, چھوٹا ہوگا پہلی سے 1-8 انچ. اب جب ٹوٹ گیا وہ تو اب وہ نہیں آتا اس کے اوپر, وہ اندر گر جائے گا. لہذا ایک سرا تو اس کا لگایا زمین پر, ایک سرا روکا ہاتھ میں, کہا چلو اندر, چلو اندر. ابھی مظہر العجائب ہے نا, یہ واضح ہے مظہر العجائب, کہا چلو اندر. جا رہے ہیں لوگ اندر. یہ مولا ایک غلام کی بات بھی سن لیجئے, واللہ ایک غلام کی بات بھی, کسی خاص موقع پر ہاتھ کو ذرا سا ترچھا کر دیجئے, کسی موقع پر ہاتھ کو ذرا سا ترچھا کر دیجئے تاکہ پھر اس ہاتھ کو بیعت کے لیے کوئی نہ بلائے. صلوات بر محمد. کچھ لوگ دوڑے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے, وہ وہیں تشریف فرما ہے, وہ یہاں نہیں ہے میدان میں, وہیں تشریف فرما ہے جہاں اسلامی لشکر کا قائم تھا, وہیں تشریف فرما ہے. کچھ لوگ دوڑے ہوئے گئے, کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھ پر دروازہ رکا ہے, علی کے ہاتھ پر دروازہ رکا ہے. کیا تم نے پیر نہیں دیکھے؟ کہا نہیں پیر نہیں دیکھے. کہا دیکھ کے آؤ. اب جو آگے دیکھا تو پیر دوشی ہوا پر تھے.
گویا رسول نے بھی کہہ دیا تم علی کے ہاتھ کو کیا سمجھو گے، پہلے علی کے پیروں کو دیکھو۔ پھر دوڑے ہوئے کہہ گئے یا رسول اللہ دوش ہوا پائیں، کہا نہیں پرے جبرائیل پائیں۔ ارے جو قدم دوش محمد تک جا چکے ہوں، پرے جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو محمد۔ یہ اسلام کی کامیابی کے دن ہیں، یہ راہ خدا میں مولا علی کی خدمتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم لڑائیاں بیان کرنے کے شائق نہیں ہیں، لڑائیاں لاکھوں ہیں، لیکن جن لڑائیوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے وہ لڑائیاں بیان کرتے ہیں۔ خیبر ہو یا خندق، بدر ہو یا احد، علی کی تلوار ہر جگہ چمکی، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیے اور وہ لوگ متوجہ ہوں، خاص طور سے میرے بیان کے اس ٹکڑے کی طرف جن کی عمریں 50-55 سال سے متجاوز ہو چکی ہیں۔ کیا آپ جو 24, 25, 26, 27 برس کے سن میں تھے وہی 55, 60 برس کے سن میں بھی ہیں؟ کیا وہی پھرتی، وہی چلت پھرت، وہی ہاتھ پیروں میں دم اب بھی ہے جو اس وقت تھا؟ واہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، وہ جوانی تھی اب بڑھاپا ہے۔ جب علی بدر میں لڑے تو 25 برس کے تھے، جب احد میں لڑے تو 26 برس کے تھے، جب خندق میں لڑے تو 27 برس کے تھے، جب خیبر میں لڑے تو لگ بھگ 28 برس کے تھے۔ یہ بھرپور جوانی تھی، نوجوانی۔ اس کے بعد مدتوں تلوار چلائی نہیں، اور غذا میں یا نان جمی رہی یا روزے۔ دنیا نے جب دوبارہ للکارا تو عمر شریف 60 سال تھی، 61 سال تھی، 62 سال تھی۔ جمل میں جب لڑے تو 60 سال کے تھے، صفین میں جب لڑے تو 61 سال کے تھے، نہروان میں جب لڑے تو 62 سال کے تھے۔ اور عالم یہ تھا کہ علی وہی تھے جو خیبر میں تھے، وہی صفین میں تھے۔ جب للکارا ہے، جو خون بہا رہا ہے دنیا کا، آ جا میرے سامنے، تو اس کے پرائم منسٹر نے کہا ہمارے ہاتھ نے کہتے تو صحیح ہے۔ انہوں نے کہا بدماش، تو چاہتا ہے میں مارا جاؤں تاکہ تو قبضہ کرے؟ دیکھیے ذرا دشمن کی گواہی سنیے، یہ شکست صنم کی صدا ہے۔ کہتا ہے ابو طالب کے بیٹے کے سامنے سے کوئی بھی زندہ پلٹا ہے یا میں ہی پلٹوں گا؟ ارے وہ خوب جانتا تھا ذوالفقار اس کا پورا خاندان چاٹے بیٹھی تھی۔ تو ہی جا، تو ہی جا، تو ہی جا۔ ہماری سمجھ میں ایک بات مدتوں نہیں آئی کہ یہ لوگ جاتے کیوں تھے، لیکن ہم اپنے کچھ بزرگوں کی ایک دفعہ کچھ باتیں سن کے ایک بات سمجھ میں آئی، ایک نکتہ سمجھ میں آیا، اس کے بعد وہ راز سمجھ میں آ گیا کہ کیوں جاتے تھے۔ ہمارے لڑکپن تک لکھنؤ میں اور ہندوستان کے لکھنؤ کے آس پاس کے علاقے میں کوالیفیکیشن بتانے کے 2 طریقے تھے۔
ایک تو یہ کہ یہ لڑکا بی اے پاس ہے، ظاہر ہے کہ بی اے پاس کیا اس نے، اس کا کوالیفکیشن، اور کبھی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نہیں بالکل جاہل نہیں ہے، ہائی اسکول فیل ہے۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ حضرات تشریف کیوں لے جاتے تھے۔ ارے یہ خندق فیل ہیں، یہ خیبر پہ اپیئر تو ہوئے، پاس نہیں ہوئے۔ سمجھے آپ؟ تو اس نے کہا جا، تو ہی جا، کانتون کے بھیج دیا اس کو، اور وہ آ گیا ستوا، وہ بڑا سیانہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی کی دماغ کی بنیاد پر ساری سیاست گھومتی تھی۔ اب یہ وہ سیاست کا جو بہترین دماغ تھا وہ آ گیا مولا کے سامنے۔ اب دیکھیے سیاست دنیا کا انجام کیا ہوا علی کے سامنے، جیسے ہی زد پہ آیا ایسے اینگل سے گرا کے برہنا تھا، مولا لاہور پڑھ کے پلٹ گئے۔ یہ ہے انجام سیاست حیدر کرار کے سامنے۔ تو علی کو بڑھاپے میں 60 سال 62 سال 61 سال کی عمر میں حیدر کرار وہ تھے جن کے سامنے سے بھاگنا عیب نہیں تھا۔ علی سے لڑا ہوا تو کوئی بچا ہی نہیں تھا۔ مطلب کوالیفیکیشن یہ تھی اور معیار یہ تھا کہ یہ علی کے سامنے سے زندہ بچے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ان کے سامنے۔ یہ ہے علی، اور خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ اس گھرانے میں جب بھی کوئی لڑا تاریخ عالم میں ڈنکے بج گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، بے شک مولا علی لڑے اور صبح قیامت تک علی کے جہاد کی دھوم رہے گی، مگر خدا کی قسم علی کا بیٹا بھی اس طرح لڑا کہ تاریخ عالم و آدم میں کوئی ویسا نہ لڑا جیسا علی کا فرزند لڑا۔ اب لڑائی پر پوری مجلس ہو گئی تو مصائب بھی یہیں پر پڑھ کے ختم کر دو۔ خدا کی قسم مولا لڑے ضرور آپ، مگر کسی لڑائی میں 3 دن کے بھوکے نہیں لڑے، کسی لڑائی میں 3 دن کے پیاسے نہیں لڑے، کسی لڑائی میں 72 لاشیں اٹھا کے نہیں لڑے، کسی لڑائی میں جوان کی میت لا کے نہیں لڑے، کسی لڑائی میں 6 مہینے کے بچے کی تربت بنا کے نہیں لڑے، کسی لڑائی میں یہ پوزیشن نہیں تھی کہ آپ کے خاندان کی مخدرات عصمت بے سہارا خیموں میں ہو۔ لیکن خدا کی قسم لڑائی وہ لڑا ہے جو 3 دن کا بھوکا تھا، جو 3 دن کا پیاسا تھا، جس نے 72 لاشیں اٹھائے تھے، جس نے 4 برس کی کمسن بچی سے دامن چھوڑایا تھا، جو بیمار بیٹے کے ذریعے دوستوں کو سلام کہلوا کے آیا تھا، جو مخدرات عصمت کو بلوہ عام میں چھوڑ کے آیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب خیمے سے باہر نکلے تو پہلے لشکر پر نظر پڑی جو سو رہا تھا، ٹھہرے، سوتے ہوئے سپاہیوں کو دیکھا، آواز دی یا ابطال الصفا، میرے شیرو، یا فرسان الحجا، اے میرے مارکہ جنگ کے شہسوارو۔ حسین پکار رہا ہے، بولتے نہیں۔
پھر دوستوں کی یاد آئی، بچپن کا دوست سب سے پہلے یاد آیا، آواز دی آئینہ آئینہ حبیب، حبیب کہاں ہو حبیب؟ آئینہ آئینہ زہیر، میرے میمنے کے سردار زہیر کدھر چلے گئے؟ آئینہ آئینہ مسلم، مسلم نے او سجا، نظر نہیں آ رہے ہو، کہاں ہو؟ اور اس کے بعد ایک درد میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، آئینہ آئینہ ولدی علی اکبر، میرے بیٹے علی اکبر. اور 2 قدم آگے بڑھے، جیسے دریا کی طرف کسی کو دیکھا اور آواز دی آئینہ آئینہ اخی عباس. میرے بھائی، میرے بازو کی طاقت عباس. دل کو سنبھالا، میدان میں آئے، طبل جنگی بج رہا تھا، آواز دی پسر سعد، شور بہت ہے، مجھے تجھ سے باتیں کرنا ہے، اس طبل جنگی کو رکوا دے. اس نے اشارہ کیا، طبل جنگی رک گیا. کہا میدان میں گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازیں بہت ہیں، ان سے کہہ دے چپ ہو جائیں. کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے ان کو چپ کرنا. کہا سچ کہا تو نے، تیرے بس میں نہیں ہے مگر میرے بس میں ہے. یہ کہہ کے انگشت شہادت سے اشارہ کیا. حسین کی ہاتھ گھوم رہا تھا حسین کا، اور کربلا کے میدان میں سناٹا پھیل رہا تھا. ہاتھ کی ایک حرکت کے ساتھ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی کربلا میں. آواز ہی سامنے آ، وہ سامنے آیا. کہا یہ بتا مجھ سے لڑ کس بات پر رہا ہے؟ دیکھیے حسین اجازت میدان لے رہے ہیں، سب نے حسین سے اجازت میدان لی. حسین کس سے اجازت میدان لیتے ہیں دیکھیے گا. پسر سعد کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا، کہا یا حسین بغضن لے ابیک، کہ حسین تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑ رہے ہیں. حدیث رسول پکاری و بغضوں کا کفر و نفاق، بغض علی یا کفر یا نفاق ہے. قرآن نے آواز دی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی جہاد کرو کفار و منافقین سے. یہ حسین کو خدا نے اذن جہاد دیا. جیسے ہی اس نے کہا بغضن لے ابیک، ویسے تلوار نیام سے نکالی. روایت بتاتی ہے کہ اب چہرے اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غم ہی نہیں ہے، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی لاش اٹھائی نہیں ہے، ایسا لگتا تھا جیسے 3 دن کی پیاس نہیں ہے. ایک اطمینان اور سکون کی تصویر میدان جہاد میں. کہا عمر سعد اکیلا رہ گیا ہوں، دستور عرب کے مطابق لڑ. دستور عرب یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک آتا تھا. مانے ہوئے عرب کے شہسوار آنے لگے اور کٹنے لگے. بقول میرش بھیج ان کو جو دلیر ہوں بدر و حنین کے، اب تو لہو میں ہاتھ بھرے ہیں حسین کے. اور آتے گئے اور کٹتے گئے، یہاں تک کہ جہاں حسین کھڑے تھے وہاں لاشوں کا انبار لگ گیا. آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے، کہا جلدی آؤ وقت کم ہے. 2 آنے لگے، وہ کٹنے لگے. 4 آنے لگے، وہ کٹنے لگے. 10 آنے لگے، وہ کٹنے لگے. کہ ایک مرتبہ عمر صاحب اپنے گھوڑے کی رکابوں کے اوپر زور دے کے اونچا ہوا اور اس نے کہا ھذا ابن قتال العرب، ارے یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، سب کو مار ڈالے گا. تم سب ایک بارگی مل کے اس پر حملہ کر دو. تاریخ بتاتی ہے پوری فوج نے حسین پر ایک بار حملہ کیا، اور حسین نے پہلے میمنے پر حملہ کیا تو اس کو میسرے پر گرایا، اور میسرے پر حملہ کیا تو اس کو میمنے پر گرایا. اور جب پیچھے ہٹ کے قلب لشکر پر حملہ کیا تو روایت کہتی ہے
چہرے اقدس چمک رہا تھا 14ویں رات کے چاند کی طرح، سب خس کی قبا پہنے ہوئے تھے، کوہنیوں سے خون ٹپک رہا تھا، تلوار بے نیام ہاتھ میں تھی، اور کبھی کبھی جوش شجاعت میں تلوار نیام میں رکھ لیتے تھے، دونوں ہاتھ خالی ہو جاتے تھے، یہاں سے وہاں تک کی صفوں کے درمیان یوں گزرتے تھے کہ سروں کو ٹکراتے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب پلٹتے تھے تو لاشوں کے انبار ملتے تھے اور آدمی زندہ نہ ملتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں ایک بلندی پر کھڑا حسین کی لڑائی کا منظر دیکھ رہا تھا، ایسا لڑنے والا میں نے دیکھا ہی نہیں، سردار فوج کو للکار رہے تھے، فوج حسین پر ٹوٹی پڑ رہی تھی، مگر حسین کا عالم یہ تھا کہ تلوار اپنے سر کے گرد گھما رہے تھے، اور جیسے ماہر پیراک سمندر میں تیرتا ہے اس طرح حسین لشکر کے اندر ٹہل رہے تھے، ان کے سر کے اوپر ان کی تلوار ایک بجلی کا ہالہ بنی ہوئی تھی جس سے انسانی سر اور جسم کے اعضاء کٹ کٹ کے گر رہے تھے، معلوم سر کے اوپر ایک بجلی چمک رہی ہے جو انسانوں کے لیے موت کا پیش خیمہ ہے۔ حسین لڑتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار ڈالا، ارے تم نے میرے قاسم کو بھی مار ڈالا، ایک قوم جفاکار تو نے علی اصغر کو بھی مار ڈالا۔ آخری حملہ قیامت کا نمونہ تھا، حسین فوجوں کو بھگاتے ہوئے مقام نخیلہ تک لے گئے، اور اس کے بعد پلٹے تو دشمن سمجھا پانی پینے کے لیے دریا پہ جا رہے ہیں، لیکن دریا سے تھوڑے فاصلے پہ جا کے ٹھہر گئے، اونچے ہو کے کسی کو دیکھا، آواز دی عباس، عباس تم نے بھائی کی لڑائی نہ دیکھی۔ اس کے بعد پلٹے آسمان کو دیکھا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تلوار کو نیام میں رکھا، سر کو جھکایا، چاروں طرف سے دشمن ٹوٹ پڑا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ لگاتا تھا، زینب طلب کے خیمے سے باہر نکلی، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، فاطمہ پیٹتی مقتل میں آئی، زمین کربلا ہلنے لگی۔